صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا أمة بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد. No human being on this face of the earth, کوئی بھی انسان اس زمین پر نہیں کہ جو ہر روز آزمایا نہ جا رہا ہو، کیونکہ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں یہ مقصد بیان فرمایا انسان کی پیدائش کا، اور زمین اور آسمان ساری چیزیں جو اللہ نے بنائی پھر انسان کو بھیجا، تو لازمی ہے کہ جو اگر پیدا ہو چکا ہے تو وہ کسی نہ کسی آزمائش میں ہوگا۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو آزمائش میں نہیں، وہ سمجھتے ہیں آزمائش جب ہے جب بیماری آئے، جب پریشانی ہوگی، جب وہ جو ہے بہت زیادہ کوئی مصیبت کا پہاڑ ان پر آ گرا، تو وہ سمجھتے ہیں اس کو آزمائش کہتے ہیں۔ ہم تو آزمائش میں نہیں ہیں، ہمیں تو کھانا مل رہا ہے، ہمیں تو
ہمارا تو بینک بیلنس بھی ٹھیک ہے اور ہم کام کر رہے ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، تو تو ان کو نہیں سمجھ آتا کہ یہ بھئی آزمائش پھر کیا ہے. تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی جو آزمائش ہے وہ مصیبت پریشانی والوں سے بھی زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ پاک صرف مصیبت، بیماری، پریشانی سے نہیں بندے کو آزماتے، بلکہ بلیسنگ اور نعمت اور اس طرح کی جو اور دوسری نعمتیں دنیاوی وہ دے کر بھی آزماتے ہیں. So Allah subhanahu wa ta'ala does not test people, examine people like some people think. We are not in a test. We are enjoying life. We have a good job, we have a wife, we have children, and everything is well. Test is for those people who are ill, who are in a calamity. No, those people who are in any blessings, they are also being tested in a more severe and subtle way rather. جو بندے نعمت میں بھی ہیں، کسی کو عزت ملی ہے، شرافت ملی ہے، تو اس کی بھی آزمائش ہو رہی ہے. کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، کہ جب میں انسان کو آزماتا ہوں، اس انسان کو آزمایا جاتا ہے، ربہ، اس کا رب جب آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اللہ اس کو عزت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ یہ سمجھتا ہے اب میں اللہ کے ہاں بڑا بزرگ ہو گیا کہ میرے پاس تو یہ چیزیں ہیں، مجھے مال، اولاد، عزت، عہدہ، شہرت یہ ملی ہے، تو میں بڑا عزت والا ہوں اللہ کے ہاں. اللہ پاک نے فرمایا نہیں، یہ بندہ میرے ہاں عزت والا نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَا ابْتَلَاهُ، یہ تو اس کا ابتلا اور اس کی آزمائش ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے مصیبت، پریشانی، دنیا کا کم ہونا، بھوک سے ہم نے پتھر باندھے اپنے پیٹوں پر، اس طرح آزمایا تو ہم آزمائش پر پورے اتر آئے. لیکن جب دنیا کے خزانے ہم پر کھل گئے، یعنی صحابہ تو پھر قائم رہے، لیکن جو پیچھے آنے والے لوگ فرمایا وہ قائم نہیں رہ سکے. جب مال، دولت، عہدہ، عورتیں اور جو ہے دنیا کی جو اور خزانے، اتنی فتوحات آئیں، فرمایا کہ پھر ہم وہ لوگ نہیں رہ سکے اس طرح جو کئی وہ اس وقت جن پر وہ کھلیں. تو یہ جو صحت کا جو ٹیسٹ ہے، جب آپ ہیلتھی ہیں، وہ کسی نے کہا نا کہ that when you are healthy, when you are have a good health, you are chasing wealth, and when you achieve wealth in old age, you are chasing health. پھر آپ ہیلتھ کے پیچھے بھاگ رہا ہے بندہ، کہ پہلے تو دوڑا بندہ، اب رات دن خون پسینے کی کمائی بھی لگا رہا ہے اور صحت کی پرواہ نہیں، رات کام، دن کام، کچھ بھی نہیں، کہ پیسہ مل جائے. وہ جب پیسہ مل گیا، عمر زیادہ ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، اب وہ وہی پیسہ خرچ کرتا ہے کہ کس طرح میری صحت ٹھیک ہو جائے. میں جی یہ دوائی کھاؤں، میں جی یہ کروں، میں جی وہ کروں، میں اب یہ نہیں کھانا چاہیے، یہ نہیں کھانا چاہیے. تو احتیاط تو اب بھی وہ کر رہا ہے کھانے کی، لیکن اب دیر ہو چکی ہے. اگر پہلے وہ احتیاط کرتا، جیسے ہم نہیں کرتے، نہ کھانے کی نہ پینے کی. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹے جب پیٹ بھر جائے، جب پیٹ جو ہے کھانا اتنا تم کھا لو کہ تمہیں ضرورت محسوس ہو کہ بھئی حاجت تمہاری پوری ہو گئی، یعنی جو تیسرا حصہ اپنا پیٹ کا خالی رہ جائے، تو فرمایا اس کے بعد نہ کھاؤ. یہ اللہ تعالیٰ پہلے بزرگوں نے بھی، حضرت لقمان نے بھی نصیحت کی. فرمایا کیونکہ اگر اس میں سے تم ایک لقمہ کتے کے آگے ڈال دو تو یہ اس سے بہتر ہوگا کہ تم خود اپنے پیٹ میں ڈالو. فرمایا وہ ایک لقمہ جو تم نے پیٹ بھر کے کھانا ہے،
اس سے بہتر ہے کہ تم وہ لقمہ کتے کے آگے ڈال دو، وہی اس کی کوئی ضرورت پوری ہو جائے، اس سے کہ تم اپنے پیٹ میں ڈالو۔ تو مقصد یعنی بات کرنے کا یہ ہے کہ اللہ پاک نے یعنی نعمتوں کے ذریعے بندوں کو آزماتے ہیں، وہ اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ مصیبت میں آپ دیکھتے ہیں گناہگار بندہ بھی، فاسق فاجر بھی، کافر کو بھی یہ آ جاتی عقل کہ بھئی میں شاید اللہ کی طرف رجوع کروں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ بہت بڑے محدث گزرے، چوتھے امام بھی ہیں، حدیث کے بھی اتنے بڑے امام ہیں، حدیث کے بھی اتنے بڑے امام ہیں کہ امام بخاری بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ یہ ہوتا ہے تو یہ اس سے بھی پہلے، اور بہت 10 لاکھ حدیث آپ کو زبانی یاد، 10 لاکھ، اور اللہ کے بہت بڑے اونچے درجے کے ولی کہ جن کی سیدنا عبد القادر جیلانی حضرت غوث پاک نے بھی جن کی پیروی کی، جن کے مذہب کی، یعنی جیسے ہم امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں تو حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی وہ امام احمد ابن حنبل کے پیروکار، اتنے بڑے درجے کے ولی بزرگ۔ وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، نقل کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ، کہ پچھلے زمانوں میں ایک بادشاہ تھا کافر، مسلمانوں کی اس سے جنگ ہوئی، مسلمانوں کی اس سے جنگ ہوئی اس کے ملک کے ساتھ، تو وہ شکست کھا گیا، لیکن اس نے بہت سارے مسلمانوں کو، پچھلی امت کسی کی بات کر رہے ہیں، بڑی بے دردی سے مارا، شہید کیا، قتل و غارت کی۔ تو یہ بادشاہ جو ہے کافر، یہ پکڑا گیا، تو وہ جو اس وقت کے مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ اس نے تو بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کو، بہت سارے اللہ کے نیک بندوں کو شہید کیا ہے، اب اس کو جو ہے وہ سخت سزا ملنی چاہیے، اگر ہم صرف قتل کر دیں تو یہ تو کوئی اتنی بڑی سزا نہیں، اس نے تو بہت ظلم کیا، تو جس طرح دوسروں پر اس نے ظلم کیا، ظلم، تو اس کو بھی سزا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے یعنی بہتر یہ ہے کہ ایک بہت بڑا تانبے یعنی لوہے کی دیگ بنائی جائے اور اس میں جو ہے اس کو ڈالا جائے اور آگ پر جو ہے اس کو گرم کیا جائے اور اس کو جو ہے اس طرح بھونا جائے، یہ سزا اس کو دی جائے، کیونکہ اس نے ہمارے لوگوں کو، عورتوں، بچوں، دوسرے لوگوں کو بہت دردناک طریقے سے مارا ہے۔ انہوں نے وہ بہت بڑا ایک وہ لوہے کی پلیٹ تیار کی، اس کو اوپر اس کے بٹھایا۔ اب وہ کافر تھا بادشاہ، وہ بادشاہ کافر تھا، وہ جن بتوں کو پوجتا تھا، جن کی عبادت کرتا تھا، اس نے اس کو پکارنا شروع کیا، جو بھی اس کے جس کی بھی وہ عبادت کرتا تھا، اس نے کہا کہ بھئی فلاں بت کو پکارتا، میں نے تمہاری عبادت اتنے مہینے کی، تمہارے آگے اپنے سر رکھا، اب میری مدد کرو، یہ مسلمان مجھے مارنے والے ہیں، مشکل میں ہوں۔ پھر وہ دوسرے کو پکارتا، تیسرے کو پکارتا، جتنے بھی وہ اس نے جو خدا تھے، جو بت ان کے، ان سب کو اس نے باری باری کوشش کی پکارنے کی اور بلایا مدد کے لیے، لیکن کوئی مدد نہیں آئی، کیونکہ مشکل کے وقت جو ہے وہ کوئی مدد نہیں کرتا۔ اب جو ہے اس کو خیال آیا اب تو میں مرنے والا ہوں، اب تو یہ تو میری مدد نہیں کر رہے، تو یہ مسلمان کہتے ہیں ہم جس خدا کو مانتے ہیں بے زمین اسمان اس نے پیدا کیے ہیں، تو زمین اسمان پیدا کرنے والا تو وہ تو خدا، اس میں تو شک نہیں کہ وہ ذات تو ہے کہ جس نے زمین اسمان پیدا کیے۔ تو اس نے کہا کہ میں، اے وہ ذات جس نے زمین اور اسمان پیدا کیے، میں تجھے پکارتا ہوں، مجھے نہیں پتا تیرا نام کیا ہے، تو خدا ہے، لیکن جو ہے میں تجھے پکارتا ہوں، میری مدد فرما۔ کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ اس نے جب اپنے دل کی گہرائی سے، کافر تھا
اللہ کو پکارا، اللہ کی مدد طلب کی، تو اللہ پاک نے بادل بھیجے اور بادلوں نے بارش برسائی، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ مسلمان اس کو مار سزا دے رہے ہیں، لیکن وہ اپنے تئیں جو ہے وہ اس وقت جو اللہ کو اس نے پکارا، اللہ اپنی مدد طلب کی، تو آگ آئی، وہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا بارش نے، اور اللہ پاک نے ہوا بھیجی، بادل بھیجے کہ ہوا نے اس کو جو ہے اٹھا کے ہوا میں معلق یعنی بادلوں میں لے گئی۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو اٹھا لیا، اور اس کو کلمہ بھی یعنی یاد آیا، کلمہ جو یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے یہ وہ سنتا تھا، اب وہ کلمے کا ورد کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہ کوئی واقعی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کہ میں جن کو پکارا تھا وہ تو بیکار ہیں۔ تو اب وہ ایسے اڑ رہا ہے بادلوں میں، اور لا الہ الا اللہ کا ورد یعنی ذکر کرتا اپنا جا رہا ہے۔ ہوتے ہوتے وہ اس نے اللہ پاک نے اس کو ایک جگہ اتارا جو کافروں کی بستی تھی، کوئی دوسرا شہر یا دوسرا ملک تھا، وہاں اتار دیا۔ یہ اسی طرح کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ لوگ دیکھ رہے تھے، آسمان سے بندہ آ گرا ایک۔ وہ آئے، انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے اپنی کہانی سنائی، میں تو فلاں ملک کا بادشاہ ہوں، ایسے ایسے ہم رہتے تھے، ہماری جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور ایسا ہوا، پھر میں نے یہ پکارا بتوں کو، انہوں نے مدد نہیں کی، پھر میں نے اللہ کو پکارا، اللہ نے میری مدد کی، اب میں اس لیے یہ کلمہ پکارا۔ تو وہ بھی کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ بھی ایمان لے آئے، وہ پورے شہر والے۔ انہوں نے کہا واقعی یہ تو درست ہے، ہم بھی انہیں جھوٹے معبودوں اور جھوٹے خداؤں کو پوچھتے ہیں، اور یہ تو سچے خدا کو پوچھ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کی مدد کی۔ تو آپ دیکھیں کہ جو بندہ اس دنیا میں آ کے، جس طرح میں نے آپ سے عرض کی، آزمائش میں ہے، تو وہ اللہ کو پکارے گا، اللہ کی مدد مانگے گا، اور پھر اللہ پاک نے جو طریقہ مدد حاصل کرنے کا جو بیان فرمایا اس کے مطابق مدد مانگے گا، تو اللہ پاک اس کی ضرور مدد کریں گا، کہ اللہ تو چاہتے ہیں بندے کو دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اگر تم صحیح مومن بن جاؤ، اطاعت گزار، شکر گزار بن جاؤ، تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے؟ اللہ کو کوئی نفع نہیں ہے، اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تم ہی جو ہے وہ اپنا باغی بن رہے ہو۔ تو ہر وقت یعنی بندہ ٹیسٹ میں ہے، آزمائش میں ہے، کوئی نعمت میں ہے تو کوئی مصیبت میں ہے، کوئی عزت میں ہے تو کوئی ذلت میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے حالات بدل رہے ہیں بڑی جلدی، بہت جلدی بدل رہے ہیں۔ وہ لوگ جو سمجھتے تھے ہم نعمت میں ہیں، حکمران تھے، اب جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ ان کے اپنے لوگ ان کو پتھر مار رہے ہیں، کچھ کو انہوں نے اتار دیا ہے، کچھ جو ہے وہ بھی اترنے والے ہیں۔ تو اب وہ جو 40 سال 30 سال انہوں نے بادشاہت کی، اب وہ ہسپتالوں میں، کوئی جیلوں میں، تو اب ان کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہم کتنی بڑی آزمائش میں تھے۔ تو آج دن کو بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ سے امید رکھنے کا بھی طریقہ ہے کہ وہ اسباب اختیار کرو، جو مینز اختیار کرو جو اللہ نے دیے ہوئے ہیں، پھر اللہ سے امید رکھو۔ بغیر اسباب اختیار کر کیے صحیح جو اللہ نے بتائے ہوئے ہیں تو بندہ وہ دھوکے میں ہے۔ ایک بزرگ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، غوث پاک کے یعنی پوتے اور پوتے شاگردوں میں سے، ان کے خلیفوں کے خلیفہ آگے، وہ فرماتے ہیں کہ جھوٹی امید جس کو دھوکہ کہتے ہیں اور سچی امید میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے فرمایا اس میں یہ فرق ہے کہ جیسے آپ جاتے ہیں ایک زمین کی طرف، اپنی زمین کی طرف، زمین ہے پڑی ہوئی، اب آپ کی یہ خواہش ہے کہ زمین میں خود ہی پودا کوئی نکلے، فصل نکلے، کوئی پھل نکلے، کوئی جو بھی گندم ہے، کیلے کے درخت ہیں، یا کہ جو ہے آم کے درخت ہیں، سیب کے درخت ہیں، یہ تھنکنگ آپ کی کہ زمین تو ہے، اب اس سے خود ہی
اس میں بیج جو ہیں اگیں اور جو ہے پھر جو ہے وہ درخت بن جائیں، پودے بن جائیں اور جو ہے پھل آنا شروع ہو جائے. فرمایا ایک تو اس بندے کی امید ہے جو کرتا کچھ نہیں ہے، زمین کے سامنے کھڑا ہے، کہتا ہے کہ بھئی زمین سے خود ہی بیج اگیں، اور یہ اس کی سوچ ہے. دوسرا فرمایا وہ ہے وہ زمین کو پہلے تیار کرتا ہے، وہ اس میں پھر سیڈ اور بیج بھی ڈالتا ہے، اور پھر امید رکھتے ہیں اللہ پاک بھئی میں نے تو کر دیا جو کچھ کرنا تھا، اب تو نے ہی اگانا ہے. یہ ہے اصل امید کا طریقہ. There are two people, one who goes to sow, wants the plants from the ground, but it's just his wishful thinking. He thinks the seeds should grow by themselves, and putting no seeds in the ground, but hoping that a good crops will come out and I will have a good return. This is example of those people who don't put any seed of righteousness, any good deeds, no tawbah, nothing, but just wishful thinking, Allah is going to forgive us, Allah is going to forgive us. Forgiveness is a crop, is a plant which grows, but that needs a seed. And the second person, what he does is, he makes the earth fertile, sows the seed, whichever plant he wants, and then hopes from Allah that Allah will revive the seeds, and Allah will let the seeds grow. Now the seed, he can put a hope. So he can be said who have real hope, and the other just wishful thinking. پہلا جو ہے اس کی جو ہے وہ دھوکہ ہے. تو اس لیے جو لوگ صرف اسی پہ ہیں کہ محنت نہیں کرنی، وہ رستہ نہیں اختیار، پتہ بھی ہے یہ رستہ ٹھیک ہے، دیکھ کسی کو شک نہیں کہ صراط مستقیم، ایمان، نماز، سچ، اللہ کو یاد کرنا، گناہوں سے بچنا، سنت کی اتباع، کس کو نہیں پتا؟ یہ بندے کا دل کہتا ہے یہ رستہ ٹھیک ہے. 100 بہانے بناؤ، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس جہاں میں رہ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے دل کا پردہ. ایک بزرگ تھے تو ان کو کوئی کہتا ہے بھئی داڑھی جو ہے یہ اندر ہوتی ہے، دل جو ہے پردہ جو ہے وہ بھی اندر ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کھانا پینا بھی اندر ہی ہوتا ہے، پھر نہ کھاؤ پیو. کوئی بتا کہ بھئی کھاؤ پیا، جی کھانا دل کا کھانا ہوتا ہے، اس سے پیٹ بھر جائے گا. پینا دل کا پینا ہوتا ہے، دوائی دل کی دوائی ہوتی ہے، تو اس سے تمہیں مل جائے گی کوئی چیز. ان کا ایک حقیقت ہے، ایک ظاہر ہے. جب کھانا پینا کھاؤ گے تو پھر آپ یہ کہنا کہ اچھا پیاس لگی ہے، کوئی پانی مانگے تو کہ جی پانی تو دل کا پانی ہوتا ہے، جس کا دل پیاسا نہیں اس کو کہ ضرورت ہی نہیں. اس طرح کو کہتے دل کی نماز، دل کا پردہ. تو یہ لوگ جو ہیں صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیے ہوئے ہیں. مقصد بات کرنے کا یہ ہے جو میں نے آپ کو سمجھائی کہ آپ ہیں آزمائش میں، ٹیسٹ میں. یہ ایک مقصد ہونے کا یہ ہے کہ مختلف طریقے سے اللہ پاک آزمائش لے رہے ہیں. تو کچھ بندے تو دنیا کی طرف آگے چلے گئے، کچھ لوگ جو ہیں وہ دین کی طرف اتنے گئے، دنیا کے جو ضروری حقوق وہ بھی دین ہی کی تعلیمات تھی ان کو چھوڑ گئے، تو ان کے دین کا نقصان ہو گیا. دیندار بندہ بیلنس سے باہر نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ بیلنس میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ توازن میں رہتا ہے. تو اسی کے متعلق میں مختصر سی آپ کو ایک دکھانی ہے. ویسے تو انشاءاللہ جو برمنگھم میں پروگرام ہوگا اس میں تفصیل بیان کریں گے، لیکن یہ تو ہے ڈائیگرام آپ نے دیکھی ہوئی ہے. if anyone is new, inshallah they shouldn't have difficulty to understand that where we are being tested is here. We are in the middle of nowhere, meaning dunya is going to go itself. It is going to perish. What's to come is going to remain. جو آنے والی ہے وہ باقی رہے گی. تو آزمائش جو ہے وہ یہاں ہو رہی ہے، ہم یہاں ہیں. Here we are. Anyway, وہ تو آپ کو پتا ہے، آپ نے سنا ہے پہلے بھی کتنی دفعہ. اب یہ دیکھیں کہ what is the test and how does the course of self purification, تزکیہ نفس، طریقہ محمدیہ and other ماشاءاللہ طرق, how do they help؟ وہ کس طرح آپ کی مدد کرتے ہیں؟ وہ مدد آپ کی اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے تو آپ اپنے آپ کو پہچانو. فرسٹلی ریکگنائز یور سیلف. آپ کون ہو؟ ہمیں یہی نہیں پتا ساری زندگی چلتا ہے ہم کون ہیں. یہ کہتے ہیں کہ مکمل انسان، دا کمپلیٹ ہیومن بینگ.
and the deception of the world. Complete human being. Someone gave an example. I've used them just to actually make people and myself understand. یہ jigsaw ہے دیکھیں. The full square is called insan, human being. Insan is the full square. But he has 4 parts which are attached to each other very closely. That's the human being, complete human being. اس کے جز ہیں, there are parts to it. ایک تو ہے باڈی, جسم. دوسرا جز ہے دماغ. You have a mind, you can't actually deny you don't have a brain. If you are, because you are denying, that is evidence as well you have a brain, کہ اسی لیے ڈینائی کر رہے ہیں. تیسرا جو ہے دل, ہارٹ. You have a body, you have a mind, and you have a heart. Heart, and then the 4th one, which is the origin of the human being, جو اصل ہے انسان کی, وہ اس کی روح ہے. تو یہ تو ہے مکمل انسان. مکمل انسان. That is why they say that firstly you have to recognize yourself, then you recognize Allah subhanahu wa ta'ala. Because if you can't, Allah is greater, Allah is wara'ul wara'. If you can't understand His creation, you can never be and understand and have the marifat of Allah subhanahu wa ta'ala. That is why Allah Azza wa Jal used the creation to call people to Himself. They are signs of Allah. Otherwise Allah subhanahu wa ta'ala could said heat without the sun, the oxygen without the trees. اللہ پاک کو ضرورت نہیں ان چیزوں کی. اللہ پہ سورج کے بغیر بھی گرمی دے سکتا تھا, سورج کے درختوں کے بغیر بھی ہوا پیدا ہو سکتی تھی, بادلوں کے بغیر بھی بارش ہو سکتی تھی, لیکن یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. تو یہ ہے انسان. So this is total human being, مکمل انسان. اب جو ہے اب دیکھیں, now we've separated all parts. اب یہ سارے پارٹ سیپریٹ ہو گئے. فرسٹ ون از باڈی, جسم. جسم جو ہے اس کی بھی اپنی ضروریات ہیں. اٹ ہیز اٹس اون نیڈس. یہ کی نیڈ ہے, اس کی ضرورت ہے کھانا, نکاح کرنا, دی لو آف ایکچولی ویمن میرینگ, یہ کھانا, مکانات, میننگ دی ڈیزائرز آف دا فلیش ایز دے سے. جسم کی جو ہے ضروریات, خواہشات بھی ضروریات. یور باڈی ہیز نیڈ, کھانا پینا. اب جو ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ 90%, 95% صرف جسم کے پیچھے ہی گزارتے ساری زندگی. سو رہا ہوں جی, میں سو رہا, نماز, جی نیند نہیں اگڑ دی. اچھا نیند بھائی یہ تو جسم کی ضرورت ہو گئی, لیکن جب آپ نے ضرورت کو خواہش میں داخل کیا تو آپ نے دوسری چیز کا نقصان کر دیا, جو دماغ کی, دل کی, ان کو بھی کچھ دینا ہے. They should have balance. They have their own needs. If you give all the food and time to the body, that is harmful rather. When doctors tell you if you overeat, oversleep, it's not healthy. You're not made for that. So most of us, Shaitan, as Sayyidina Isa alayhi salam said, Shaitan is with the dunya and he uses desires actually to con you of the dunya. And desires appeal to the body. جو خواہشات ہیں وہ تو جسم کو اچھی لگتی ہے نا, آنکھوں کو دیکھنا, کانوں کو گانے سننا, آنکھوں کو مختلف منظر دیکھنا, زبان کو غیبت کرنا, چغلی کرنا. یہ لگتا ہے بھئی یہ تو بڑی کش پرکشش چیزیں ہیں انسانوں کے لیے, کہ کہہ کے بھی پھر بھی انسان نہیں رک رہے. تو کشش تو ہے نا, اس لیے کرتے غیبت. لیکن یہ ساری جسم کی ضروریات ہے. تو ہم آپ کیا کرتے ہیں کہ 99%, 95 to 99% we are giving time to the body. اس کو اس کی ڈیکوریشن کرنا, اس کو سجانا, میک اپ کرنا, اور کھانا پینا, ہر چیز. اور پھر کہتے ہیں سکون نہیں. جب 3 حصے بھوک سے مار رہے ہیں آپ کے,
تو سکون خاک آئے گا آپ میں. How is the satisfaction going to come? How the tranquility is going to come when 3 of your parts are not getting the right food? Needs are not fulfilled. اب دیکھیں نا, آپ کی آنکھیں ہیں, آپ کے کان ہیں, آپ کی زبان ہے. If you have آپ کا سر ہے, if you have a headache, all other parts are well, still you will be on the bed. Or you will be hospitalized, I have a brain tumor. You say, why are the hands in the hospital? Why are the other parts not enjoying themselves? Why are not the ears enjoying themselves? Why are they? Because if one is lacking, the others have to have shared. That's why we gave the example of a jigsaw, because the jigsaw, it is connected to each other. You can't separate them. They are all connected. You can't separate them. یہ آپ علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے. یہ سارے چیز سے جڑے ہوئے ہیں. آپ کا سر میں درد ہے تو آپ یہ نہیں کہتے میری آنکھیں تو ٹھیک ہے, زبان تو ٹھیک ہے, میں تو نہیں ہسپتال جاؤں گا, میں تو نہیں لیٹوں گا. بلکہ جب سر میں درد ہو سارا جسم بد سکون ہو جاتا ہے. تو یہ بتایا کہ جسم کی ضروریات ہے, ہم سارے انہی کو پورا کرتے ہیں, اور یہ پھر خالی رہے. دماغ کی اپنی ضروریات ہے. دماغ کی ہیں علم, زندگی کا مقصد, کتابیں پڑھنا, علم حاصل کرنا, اپنے جاننا اپنے آپ کو کہ میں کون ہوں, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, علم کی باتیں سننا, علم کی باتیں کرنا. یعنی دماغ اس سے خوش ہوتا ہے. آپ کہتے نہیں, کچھ بندہ کہتا ہے پیسے تو ہیں, سب کچھ ہے, اے جی بور ہو رہا ہوں. وہ کیوں بور ہو رہا ہے؟ سب کچھ تو ہے اس کے پاس, ظاہری جسم کی ضروریات ہیں, پھر کیوں بور ہو رہا ہے؟ کہ دماغ کی نہیں. بعض دفعہ وہ کہتا ہے میں کوئی گیم کھیلوں گا, بچوں کی طرح وہ اب کمپیوٹر گیم بڑے بڑے بھی میری طرح کھیل رہے ہیں. وہ کیا, وہ جو علم سے حاصل کرنا تھا کتابوں سے, اور جو دماغ کو انٹرٹینمنٹ کرنا تھا, وہ اب گیموں سے کر رہے ہیں. بڑے بھی کر رہے ہیں, کیونکہ ادھر تو جانا نہیں. یعنی کہ بھائی شاید کوئی سمجھ کی بات نہ, کوئی حکمت کی بات ہمارے دماغ میں نہ آ جائے. یعنی بچوں والی انٹرٹینمنٹ. تو دماغ کی اپنی ضروریات ہے کہ وہ زندگی کا مقصد جاننا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے میں جانوں میں کون ہوں, کیوں آیا ہوں, کہاں جانا ہے. تو یہ علم پڑھنا, علماء کی صحبت, کتابیں, قرآن, یہ دماغ کی ضرورت پوری کرتا ہے. تو جو بندہ صرف کھا رہا ہے, نکاح کر رہا ہے, یا وہ زنا کر رہا ہے, حرام کھا رہا ہے, شراب پی رہا ہے, ڈرگ لے رہا ہے, وہ جسم کی ضروریات تو پوری کر رہا ہے, لیکن یہ حصہ تو خالی ہے, یہ تو بلینک ہے. وہ پھر اسی طرح رہے گا, بد سکونی رہے گی, اس کے سکون نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ دماغ تو اس کی صحیح ضرورت پوری ہو نہیں رہی. دماغ کو بھی وہ یوز کرتا ہے جسم کی ضروریات پوری کرنے میں. وہ پھر اسی کے دماغ کو بھی اسی کا سلیب بنا دیا, تو سراسر نقصان. اس کے بعد تیسرا حصہ دیکھیں, دل ہے, ہارٹ. دل کی ضروریات ہیں کہ مخلوق کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا, ماں باپ کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, مخلوق کے ساتھ, اور جو ہے تعلقات جس میں محبت, ہمدردی, سمپتھی, ایمپتھی, اور یہ چیزیں, یعنی یہ کرنا جو تعلقات ہے, ایموشنز, یہ دل کی ضروریات ہیں, دل کی خواہشات ہیں. تو جب یہ نہیں پوری ہوگی تو پھر بھی بندہ وہ خالی رہے گا, اس کا خالی رہے گا. وہ تو کھا رہا ہے, ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ اونلی, ایٹنگ, ڈرنکنگ, کلبنگ, وہ سارا کر رہا ہے, بٹ دے آر آل دی نیڈز آف دا باڈی. وہ تو سارے جسم کی ضروریات. اب آپ کو سمجھنا چاہیے, یو شوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ وائی I am at unrest. Why I feel restless when I say I have sufficient food, sufficient drugs, sufficient women, sufficient everything of the body which fulfill the desires, but still I am restless. کیوں میں پھر بھی بے سکون ہوں؟ میں تو کام 12 گھنٹے 14 گھنٹے وہ یعنی بیل کی طرح کر رہا ہوں کہ مجھے سکون مل جائے گا, لیکن یہ چیزوں کو تو پورا ہی نہیں ہوا, میسج ہی نہیں پورا ہوا. تو دل کا تعلق جو ہے, یعنی اس جذبات کا, مخلوق کے ساتھ اچھے تعلقات ہونا, یہ وغیرہ وغیرہ, یہ غلط ہوں گے تو پھر نقصان ہوگا. If they are wrong sentiments, you are using it wrong way, the heart, having relationship unlawful way, again
You cannot satisfy the heart. اور فائنلی سب سے بڑی چیز تو انسان میں روح ہے، جو اس کی اصل چیز ہے، جو اصل انسان کی اصل ہے، which is the region of the man, the spirit. وہ تو نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، نہ وہ زندگی عقل کے ساتھ اس کا تعلق، زندگی کا مقصد اس کو ساتھ غرض نہیں، یعنی وہ علم کے ظاہری علم کے ساتھ نہیں، اس کا غذا علم نہیں ہے، مخلوق کے ساتھ تعلقات نہیں. روح کی ضرورت صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ کے یاد اور اللہ کے ساتھ تعلق میں وہ بھری جاتی ہے. فلفلمنٹ، سینس آف فلفلمنٹ، جب اس کی جو ضروریات، جو اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت اللہ ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخرت، یہ چیزیں، یہ جو روحانی چیزیں، روح کی غرض روحانی چیزیں ہیں. یو سی relationship with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is the spiritual one. جنہ is a spirit made of نور، لائٹ، وہاں وزن نہیں، وہ ساری روحانی دنیا ہے. although it will be materialistically seen but it's different from this world completely. so now تو اب آپ دیکھیں گے تو یہ ہے مکمل انسان. تو جب آپ کا بیلنس ہوگا، when you have a right balance in all of them, then you will come at rest. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا، be at the balance with all things, then actually the human the balance is there. پھر آپ کا توازن قائم ہو جاتا ہے. ورنہ کر لیں کوشش جتنی مرضی، you know it's a fact کہ when 2 or 3 parts are empty, you are never going to. تو وہ کوئی بندہ عبادت نماز پڑھ کے سب کچھ اسی میں وہ لے رہا ہے، دوسری چیزوں کو وہ چھوڑ رہا ہے، تو اس کو بھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا ضروریات ہیں، حقوق ہیں، دوسرے لوگوں کے بھی حقوق ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ مکمل انسان جو سکون اور کامیابی چاہتا ہے کہ وہ اس کو سب کو بیلنس کے ساتھ فلفل کرنا ہے. باڈی ہے، اس کی ایکسرسائز کرے، وہ اس کے ساتھ کوئی مشق کرے، اس کو ہیلتھی رکھنے کی کوشش کرے، اچھا کھانا کھلائے اور اچھی چیزیں دیکھے، اچھی چیزیں سنے، اچھے تعلقات رکھے، اپنے کو ہیلتھی یعنی ایکسرسائز کم از کم 1 گھنٹہ تو ان چیزوں جسمانی ضروریات میں گزارے وہ بندہ. پھر کوئی گھنٹہ جو ہے وہ دماغی ضرورت، کوئی کتاب پڑھے، کسی بزرگ کی بات سنے، کوئی واز سنے، نصیحت سنے، کوئی علم کی بات سنے، کوئی اپنی انٹلیکچوئل ابیلٹیز کو اسٹریچ کرے، کچھ ٹائم اس میں لگائے، کچھ ٹائم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات میں لائے، اپنے بیوی بچوں کو وقت دے، دوستوں کو دے، یاروں کو دے، مخلوق کے بہتری چاہے، ان کے ساتھ وقت گزارے، اور کچھ وقت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ گزارے صرف جو ہے. اب آپ کو پتہ چلے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں بھی تشریف لاتے، when he used to come into the house، تو فرمایا کہ وہ 3 حصوں میں اپنا وقت تقسیم کرتے، بلکہ 4 حصوں میں ہے. فرمایا ایک حصہ تو اللہ کی عبادت کو اللہ کو دیتے، وہ دیکھیں یہ روح کی جو ضرورت، 1/3 for اللہ سبحانہ و تعالی. ایک حصہ فرماتے کہ 1/3 وہ اپنے جسم کی ضروریات پوری کرتے. ایک حصہ جسم کی ضروریات ہیں، کھانا پینا، آرام کرنا وغیرہ. یہ ایک حصہ فرمایا کہ وہ اپنے یعنی ازواج مطہرات کے ساتھ اور مطلب یعنی ان کے ساتھ گزارتے، اور ضروریات گھر کی چیزیں وہ اپنا یعنی ایک حصہ اس کے ساتھ گزارتے. اور فرمایا کہ پھر جو اپنا وقت ہے، جو یعنی جسم کا جو آرام کا وقت ہے، اس کو بھی پھر ڈیوائیڈ کر دیتے فردر، کہ وہ کچھ اس کے بھی آدھا حصہ جو ہے وہ امت کی بہتری کے لیے یعنی لوگوں کی بہتری کے لیے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بندہ اتباع کرتا ہے اس کی 4 چیزیں بیلنس میں آ جاتی ہیں. یہ تو آپ کے گھر کے صرف ہیں، باہر جو آپ کرتے وہ علیحدہ چیزیں. آپ دیکھیں نا، آپ کا اٹھنا ہی ایسا ہے. تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے روح کی ضرورت پوری کرتے ہیں. اٹھتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، یعنی جسم کی بھی جو پاک کرنا ہے اس کو بھی پاک کرتے ہیں. یعنی جسم کو پاک کیا، جسم کی روح کو پاک کیا، یعنی روح کو پاک نہیں، روح کی ضرورت یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا،
حضور یعنی اللہ کی عبادت کرنا، اس کے بعد جو ہے فجر کے بعد پھر جو ہے اس کے بعد لوگوں کے ساتھ ملاقات، ان کے ساتھ تعلق، ان کی خیر خواہی، اور پھر جو ہے اور عقل مبارک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے ہی اللہ وحی کے ذریعے اور انوارات کے ذریعے وہ تو فلفل ہو رہی تھی، اسی میں غور کرنا کہ امت کو کیسے بچایا جائے، جہنم سے کیسے بچانا، یہ فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کی فکر 24 گھنٹے کی تھی کہ کیسے میری امت بچ جائے، اس کے طریقے سوچنا، اللہ سے پھر دعائیں کرنا، مدد طلب کرنا، پھر دین کو جو ہے جہاد، یہ ساری چیزیں، پھر ایکسرسائز بھی، ایکسرسائز کو تو ہر مہینے حضور علیہ السلام کسی نہ کسی جہاد پر گئے ہوئے تھے، اور پھر بھی آپ باغوں میں سیر کرنے بھی جاتے، چلتے، پیدل بھی چلتے، تو آپ دیکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں گے آپ کو بیلنس نظر آئے گا، سب ہر چیز میں، روح میں بھی، عقل میں بھی، دماغ میں بھی، دل میں بھی۔ اس طرح کچھ صحابہ آئے، انہوں نے ان پر خوف الہی کا غلبہ ہوا، اللہ کے خوف کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سنا، تو ایک نے کہا میں آج کے بعد سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کروں گا، میں آج، ایک نے، دوسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں، بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو تنبیہ فرمائی، فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتہ نہیں میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، میں متقی ہوں اور اللہ سے سب سے بڑا عارف ہوں، میں سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں سوتا بھی ہوں، بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں نہیں بھی جاتا، اور میں روزہ رکھتا ہوں نہیں بھی رکھتا، دوسرے حقوق بھی۔ تو فرمایا سن لو تمہاری آنکھ کا حق ہے، یعنی سلاؤ سو، یہ جسم کی نیڈز پوری بات ہو رہی ہے، جسم کی نیڈ، تمہاری آنکھ کا حق ہے، تمہارے جسم کا حق ہے، پھر آپ نے فرمایا تمہارے مہمان کا حق ہے تم پر، یہ کس کی، یہ دل کی جو مخلوق کے ساتھ اللہ، تمہاری بیوی کا حق ہے فرمایا، اور فرمایا کہ یعنی یہ بھی تو، کیونکہ وہ دوسرے دو چیزیں تو وہ کہتے تھے ہم کر رہے ہیں، یعنی روح اور دل کا، دماغ کا تو وہ کہتے تھے ہم نے تو بھئی ہم اسی کا صرف کرنا ہے، دماغ زندگی کا مقصد کیا ہے، اور عبادت ہم نے یہ کرنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی توجہ دلائی دوسری دو طرف بھی، فرمایا تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی حق ہے، مہمان گھر آ جائے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اور یہ میری سنت ہے جو میں نے بیان کی، یہ میرا طریقہ ہے، اور جس نے میرے طریقے کو چھوڑا فرمایا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ دیکھنا یہ بیلنس ہے، یہ بڑی حکمت کی بات ہے جو مشائخ نے سمجھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے بزرگ جو سمجھاتے ہیں، بہت بڑی حکمت۔ یہ تو بڑے بڑے انہوں نے بھی تھیوری بنائی، گوروں نے بھی، لیکن ان کی محدود ہے دنیاوی زندگی کی، ان کے بھی یہ بھی کہتے ہیں فزیولوجیکل نیڈز ہوتے ہیں، سوشولوجیکل نیڈز ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل نیڈز ہوتے ہیں، لیکن ان کی صرف دنیا کے متعلق، ان کے پاس کلیئرٹی نہیں، راستہ نہیں، طریقہ نہیں، پھر بندہ نہیں جو ماڈل بن سکے۔ کون ہے جو ان میں ماڈل بنے؟ کوئی لیڈر ہے کھڑا ہو کہ میری زندگی کو فالو کرو؟ کوئی ان کا وزیر اعظم، کوئی بادشاہ، کوئی انٹلیکچوئل، کوئی فلسفی، کوئی کھڑا ہو کہ میری زندگی کو فالو کرو؟ نہیں کہہ سکتا۔ یہ کسی نے صرف تھیوری دی ہے، تو کسی نے صرف جو ہے اپنا تقریریں کی ہیں، تو کسی نے سیاست کی ہے، تو کسی نے بادشاہت کی ہے۔ یہ صرف حضور علیہ السلام کی ہستی ہے جو سر سے پاؤں تک، رات سے دن تک، اور ہر لمحے پر جو ہے فرماتے ہیں میری پیروی کو، اسی میں نور ہے، اسی میں ہدایت ہے، اسی میں ہدایت ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو کورس ہے طریقہ محمدیہ کا جو آپ کو سکھاتے ہیں یا بتاتے ہیں، وہ کیسے ڈیزائن کیا ہو۔ دیکھیں وہ سب سے پیوریفیکیشن آف دا باڈی، سب سے پہلا سٹیج۔ آپ دیکھیں کیسے وہ سیٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ، انسان کی نیچر کے ساتھ۔ سب سے پہلے پیوریفیکیشن آف دا باڈی، جسم کا تزکیہ، یعنی یہ 7 اعضاء کو برے استعمال سے بچا کے اچھا استعمال سکھا دیتا ہے کہ کھانا پینا، رہنا سہنا کیسے ہے اچھے طریقے سے۔ پھر پیوریفیکیشن آف دا مائنڈ ہے، یہ انسان کو زندگی کا مقصد، غلط سوچوں سے بچانا، یہ پھر پیوریفیکیشن آف دا مائنڈ، یعنی دماغ کو۔ ہم تو ایسے سمجھتے ہیں جی کاغذ پہ لکھا ہوا ہے جی یہ طریقہ محمدیہ کا کورس ہے، پیوریفیکیشن آف دا باڈی، مائنڈ، ہارٹ اینڈ سول، ہاں ٹھیک ہے، وہ ایسے نہیں ہے۔ یہ تو پوری دنیا کے عقل مند انسان کٹھے ہو جائیں وہ بھی اس ایسی چیز نہیں لا سکتے جو اولیاء اللہ نے اور مشائخ نے جو ہے دی، یعنی رات دن سوچتے رہے وہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو اسی پیوریفیکیشن آف دا یعنی مائنڈ۔ پھر دیکھیں پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ ہے تیسرا درجہ، کہ وہ حسد، بغض، یہ چیزیں پاک کرتا ہے، جو تواضع، اخلاص،
انکساری ہے. ہم کہتے ہیں میں تو ذکر ہی نہیں کر رہا جی، آج کل ٹائم کم بڑا بزی ہے. اچھا آپ تو اسی میں لگے ہوئے ہیں. پھر اے جی بچے بھی ہیں، وہ بھی اسی کی بات ہے. اے جی دل نہیں کر رہا، اچھا وہ بھی یہ رشتانی بات ہے، وہ بھی جسم کی سستی. جب آپ کو پتہ ہے آپ کا دل نہیں بھی کرے گا تو اسرائیل آپ کو لے جائے گا، تو بندہ پھر بندہ بنے. اس کو بھی یہی کہنا اسرائیل کو، میرا تو دل ہی نہیں کر رہا جانتے، میں تو آج کل میرا موڈ نہیں ہے دنیا سے جانے کا. اگر آپ کہہ سکتے ہو تو ٹھیک ہے. جب فرشتے کہیں گے جب جہنم میں فیصلہ کا، آپ کہنا میں نہیں جانا. تو اگر کہہ سکتے ہو تو ٹھیک ہے اپنی مرضی کرو، اگر نہیں کہہ سکتے تو پھر اللہ کی مرضی پوری کرو، کہ جس کی مرضی پر پھر بھی چلنا پڑے گا. تو پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ، اور پھر انلائٹنمنٹ سٹیج جس کو ہم کہتے ہیں پیوریفیکیشن آف دا سول، کہ روح کو جو روشن کر دیتی. یہ تو ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے کہ جو بندہ کر لے وہ صحیح بیلنس میں آ جاتا ہے. اس لیے مشائخ اس میں برکتیں ہیں، ان کی توجہات ہیں، ان کے فیوزات ہے، کہ انہوں نے جو چیز دی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز بے مثل چیز ہے، کہ جو اسلام نے نظام دیا اصلاح کا، تزکیے کا. ہے کسی کے پاس اسلام کے علاوہ یہ نظام تو لا کے بتائے. عیسائی لے آئیں، یہودی لے آئیں، بدھسٹ لے آئیں، وہ سارے ایک ایک چیز کو لے کے بیٹھے ہیں. بدھسٹ ہے تو وہ سارے کیا پتہ روح پر ہی توجہ ہے، بس ہم یہی کر رہے ہیں جی، جسم دشمن ہے، یہ ہے وہ ہے، جسم کو چھوڑے ہوئے ہیں. یہ اسلام ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو ہر چیز کا جو ہے احاطہ کیے ہوئے. تو آج وقت نہیں ہے، وقت تو دیکھا آدھا گھنٹہ تھا، ابھی ذکر بھی کرنا ہے، ورنہ میں انشاءاللہ اس کو دہراؤں گا جو برمنگھم میں، اور پھر آج دہراتے رہیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے اس ڈائمینشن سے بھی کہ پیوریفیکیشن آف سول کا کورس کیا ہے، تزکیہ نفس کیا ہے. واٹ از دا پیوریفیکیشن آف دا سول کورس اباؤٹ. لیکن ہمیں تو مشائخ کی بات پر اعتماد ہے، ہمیں ان چیزوں کا نہ بھی پتا ہو وائے، پھر بھی ہمیں تو اعتماد ہے. ہم تو ہمیں ضرورت نہیں سننے کی. لیکن یہ تو میں آپ جیسے اور ادر پیپل ہو آر اسٹل تھنکنگ ڈاؤٹ فل ہیں، پتہ بھی ہے، بس لگے ہوئے ہیں اپنی زندگی گزارنے، کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، اور اب بس اور کچھ نہیں. تو یہی بات ختم کرتے ہیں. ابھی تھوڑا ذکر کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، اور بعد میں جس کا دل جی چاہے وہ زیارت بھی کر سکتا ہے. اس میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عظیم صحابی رسول ہیں، جو سارے صحابہ میں سے 7th نمبر ہے آپ کا، جس نے سب سے زیادہ حدیث روایت ہے، 1100 سے اوپر، 1100 something حدیث نریٹڈ فرام حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واز اے ینگ کمپانین، بہت نوجوان تھے. پھر آپ نے روایت میں ہجرت کی، آپ کی شہادت ہوئی یہاں ترکی میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آپ کی شہادت کو، جو آپ کی وہ ہے یعنی مزار مبارک، تو ان کی قبر انور کا پتھر ہے اس میں، جو زیارت کرنا چاہے. اور ایک سبز ٹکڑا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھتا ہے وہ کپڑا، جو مرد عورت زیارت کو بعد میں زیارت بھی کر سکتے ہیں. اور حوصلہ بڑھائیں کہ ہم بھی انہی حضرات کے نقش قدم پر چلیں. اور اس کو سمجھنے کی، یہ انگلش میں بھی ہے، دس پریزنٹیشن ان انگلش ایز ویل، آئی ول ڈو سم ٹائم ان ڈیٹیل. سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تو گوروں کو سمجھائیں، وہ بھی کہتے ہیں بات ٹھیک ہے. اس لیے تباہی ہے، بیلنس نہیں ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے تو کوئی ادھر جا رہا ہے. اور پھر ہم مسلمانوں پر افسوس ہے کہ ہم ہر ایک گھر کی چیز ہوتے ہوئے ہم فائدہ نہ اٹھائیں، اور مطلب ہے کہ یعنی پھر بھی بڑے بنے ہوئے ہیں اور اپنا کہہ رہے ہیں کہ ہم خوش ہیں. خوش نہیں ہیں تو آپ کے دل اس کے گواہ ہیں کہ یہ آزمائش ہے اللہ کی. ٹھیک ہے جی، ابھی فوراً مجلس جو ہے وہ انشاءاللہ توجہ سے بیٹھ جائیں، فوراً جو ہے وہ ذکر کی مجلس، درود شریف کی مجلس شروع ہونے والی ہے. آداب ہوتے ہیں کہ آپ یہ تصور میں رہیں کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ پاک سن رہا ہے، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ پاک کو یاد کر رہے ہیں، اللہ پاک ہم یاد کریں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہیں یاد کروں گا. تو انشاءاللہ یہ کوئی یک طرفہ ون سائیڈڈ تھنگ نہیں ہے. ذکر جو ہے یہ 2 سائیڈڈ کہ بھئی آپ اللہ کو یاد، اللہ آپ کو یاد کرے گا رحمت سے، مغفرت سے، اور کرم سے، فضل سے، انعام سے. تو ہم اللہ پاک کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہم تو اللہ کا نام ہی لے سکتے ہیں، یہی کر. تو اللہ پاک کا فضل ہے کہ اللہ پاک اس کو بھی قبول فرما لیتا ہے، اور ہماری زبان کو اللہ پاک یہ اجازت دی ہوئی ہے اس کا نام لینے کے لیے. قیامت کا دن ہوگا کہ بندے چاہیں گے سجدہ کرنے نہیں کر سکیں گے، اکڑے رہیں گے گردنیں، جن کی یہی
یہاں اکڑتی رہیں وہاں بھی اکڑی رہیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ محمد رسول اللہ 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 صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وسلم. اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا
لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو إلا هو إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو 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 لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ. اب توجہ کر کے دل میں درود و سلام پڑھتے رہیں. Try to recite درود and salam with the heart and while listening to the نشید, اور ساتھ نعتیں بھی سنتے رہیں اور درود و سلام تھوڑی دیر کے لیے پڑھتے رہیں دل کے ساتھ توجہ کر کے. سیدنا مولانا محمد
دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی مجلس درود اور سلام اور ذکر اور نصیحت کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے نیک بندے بھی اس مجلس میں ہیں. یا رب العالمین ہم گناہ گاروں کی بخشش فرما، مغفرت فرما. اس کے بعد ہمارے والدین کی، خیش و اقارب کی، رشتہ داروں کی اور تمام دنیا کے ان مسلمانوں کی مغفرت فرما، بخشش فرما. تمام مسلمان جنات کی بخشش فرما، مغفرت فرما. تمام کافروں کو ہدایت نصیب فرما. وہ جنات بھی جو یا اللہ جن پر تو نے لعنت نہیں کی ہوئی ابدی طور پر، ان کو بھی ہدایت نصیب فرما. اور یہ جو شیاطین ہیں جو پیچھے لگے ہوئے ہیں، یا رب العالمین ان کو بھی ہدایت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، یا مالک یوم الدین دنیا آخرت کی بھلائیاں اور خیرات عطا فرما. یا ارحم الراحمین قبر کے عذاب، حشر کے عذاب، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. یا اللہ دنیا کی ذلت سے محفوظ فرما، آخرت کی ذلت سے محفوظ فرما. یا اللہ ہماری جائز حاجتیں، ضرورتیں، آرزویں پوری فرما. یا رب العالمین جائز خواہشات کو بھی پورا فرما. یا اللہ ہم تجھی سے مانگیں گے، تو ہی ہمارا رب ہے، ہمیں عطا فرما. یا اللہ جس طرح ہم نے واقعہ بیان کیا امام احمد ابن حنبل نے، تو نے کافر کو بھی پکار جب اس نے تجھے صحیح مسلمان ہو کر سچے دل سے پکارا سنا. یا اللہ ہم بھی تجھے پکارتے ہیں لیکن ہماری یہ ٹوٹی پوٹی ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ہمارے لیے بھی بخشش کے فیصلے فرما. یا رب العالمین ہر ایک کی پریشانی کو بھی دور فرما. جو آزمائش آ رہی ہے یا اللہ اس میں کامیابیاں عطا فرما. یا ارحم الراحمین جو مشکلات میں ہیں ان کی مدد فرما. جن پر کوئی کیس ہے، کوئی اور امتحان ہے، آزمائش ہے، ان کی مدد فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما اور ہر ایک کی اولاد کو نیک بنا.
ہر ایک میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق پورا کرنے والا، ایک دوسرے سے محبت و چاہت کرنے والا بنا، ہر گھر میں اتحاد اتفاق نصیب فرما، برکتیں نازل فرما، تمام اہل شہر پر برکتیں نازل فرما، ساری دنیا پر رحمتیں نازل فرما، یا ارحم الراحمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، یا رب العالمین اپنی محبت کا ذرہ نصیب فرما، نیک بندو کی محبت نصیب فرما، مدینہ شریف اور حرم شریف کی بار بار حاضری نصیب فرما، نیک بندوں کی زیارت کی توفیق عطا فرما، نماز وقت پہ پڑھنے کی اور صحیح طرح خشوع اور خضوع سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین جب تک زندہ رکھیں اسلام پر زندہ رہیں، یا رب اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو یا اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ رخصت کرنا، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جانا، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ پورے دنیا کے دل، جنات و انسانوں کے دل دین حق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شریعت اور طریق کی طرف مائل فرما، یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ساری دنیا اور دنیا سے بھی اور دنیاؤں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین مدد فرما، نصرت فرما، کرم فرما، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما، تو نے پردہ ڈالا ہوا ہے اسی طرح یا اللہ قیامت میں بھی ڈالنا، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، اہل بیت و صحابہ اولیاء کے وسیلہ سے ہماری دعائیں قبول فرما، اور خاص طور پر اس مجلس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرما، آپ کے تفضیلات تمام انبیاء اور رسول، صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور اولاد اور دوسرے یا رب تبع تابعین، اولیاء اعظام، خصوصاً سیدنا عبد القادر جیلانی، سیدنا عبدالعزیز دباغ، شہاب الحسن علی شاذلی، حضرت علی حجویری، اور جتنے بھی اولیاء اللہ یا اللہ گزرے سب کو پہنچا، سب مسلمانوں کو پہنچا، وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ استغفر اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. My Lord, my sins are like the highest mountain. My good deeds are very few, they're like a small pebble. I turn to you, my heart full of shame, my eyes full of tears. Bestow your forgiveness and mercy upon me. Ya Allah, send your peace and blessings on the final prophet and his family